السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، آپ کو ایک بہت ضروری آڈیو سنوانے والا ہوں رمضان المبارک کے تعلق سے۔ یہ آپ آڈیو خود بھی سنیں اور دوسرے لوگوں کو ضرور شیئر کریں۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کیسے کیسے ٹوٹ جاتا ہے، کتنی چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کتنی چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہرحال یہ روزہ داروں کے لیے بہت ہی اہم آڈیو ہے، بہت ہی اہم گفتگو ہے۔ مفتی حامد رضا صاحب کا یہ بیان ہے، آپ ذرا اس ویڈیو سنیں اور ہر ایک مومن تک، ہر ایک روزہ دار تک پہنچا دیں اور ہر گروپ میں شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب کرام بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ کافی عرصے کے بعد پھر سے روزے کے مسائل اور ان کا حل قسط دوم لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اسے بغور سماعت کرے۔ ابھی میں نے مذکورہ قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امت پر فرض کیے گئے تھے۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ ہے۔ تو روزے جس طرح فرض کیے گئے ان کے کچھ مسائل بھی ہے، روزے توڑنے کی کچھ چیزیں بھی ہے، اور روزے میں حالت روزہ میں کیا کیا چیزیں کرنا منع ہے اور کیا کیا چیز کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی کے تعلق سے ناچیز یہ سلسلہ چلا رہا ہے، اور الحمدللہ ہندوستان میں کل سے یعنی آج شب سے تراویح کا آغاز ہے اور کل سے روزہ کا بھی آغاز شروع ہو گیا۔ اس لیے میں یہ دوسرا قسط لے کر کے کافی مصروفیت کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بلا تاخیر اسے سماعت کریں۔ روزے کے چند مسائل ہیں اور ان کا ذکر ہے جو عام طور پر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، اور ایسے چھوٹی موٹی غلطیاں کر جاتے ہیں اور انہیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ ان کا روزہ فاسد ہو گیا یا روزہ ٹوٹ گیا، اور پھر بھی وہ دن بھر وہ بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں۔ تو یہ چند مسائل ہیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اسے بغور سماعت کریں اور اسے یاد کر کے رکھیں۔ روزے کے مسائل اور ان کا حل قسط دوم ہے۔ سوال نمبر 11، کیونکہ 10 سوال تک میں نے پیش کیا تھا، اب 11 سوال سے انشاءاللہ تعالی 20 سوال تک میں بھی پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ سوال نمبر 11 کیا ہے کہ کیا خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ روزہ کسی چیز کے منفذ واضح سوراخ کے ذریعے معدے کے راستے میں یا دماغ میں جانے سے ٹوٹتا ہے، یعنی جسم کے کوئی سوراخ سے معدے کے راستے میں یا دماغ میں جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر نہیں ٹوٹتا، لہذا خون زخمی ہونے پر نکلے یا پھر ٹیسٹ کروانے کے لیے نکلوایا جائے یا کسی کو دینے کے لیے نکلوایا جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ یعنی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ روزہ تو صرف اس چیز سے ٹوٹتا ہے جو اندر جائے، جو چیز باہر نکلے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نوٹ: اگر بلڈ بینکنگ کو خون کا عطیہ کرنا ہو، یعنی جو خون دیتے ہیں بہت ساری جگہ پہ ایسے کے لیے خون دینا ہو، اور خون دینے سے اتنا کمزور ہونے کا اندیشہ ہے کہ روزہ پورا نہ کر سکے گا تو خون دینا مکروہ ہے۔ اسی طرح اگر مریض کی جان بچانے کے لیے خون دے اور یہی اندیشہ ہو اور کوئی دوسرا غیر روزہ دار خون دینے کے لیے موجود ہو
تب بھی روزے کی حالت میں اس کا خون دینا مکروہ ہے، البتہ اگر کوئی اور خون دینے والا موجود نہ ہو پھر جان بچانے کے لیے خون دینا بغیر کسی کراہت کے جائز ہے، چاہے مذکورہ کمزوری کا خدشہ ہی کیوں نہ ہو۔ سوال نمبر 11 ہے کہ کیا انجیکشن اور ڈروپ لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قوی اور مضبوط دلائل کی روشنی میں انجیکشن اور ڈروپ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لہٰذا ضرورت ہو تو انجیکشن یا ڈروپ لگوا سکتے ہیں۔ فتویٰ نوریہ اور کافی دلائل موجود ہے، فتویٰ بریلی شریف ہے، صفحہ نمبر 362 اور 363 ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور فتویٰ فقیہ ملت جلد اول ہے، صفحہ نمبر 344 345، شبیر برادرز لاہور کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 13 ہے کہ کیا اذان فجر تک سحری کر سکتے ہیں؟ بہت سارے عام طور پر دیہات ہو گیا یا پھر بہت سارے ایسے لوگوں کو، شہر کے لوگوں کو بھی یہ باتیں معلوم نہیں ہوتی ہے کہ، اور وہ تقریباً اذان فجر تک، فجر کی جب تک اذان نہ ہو جائے تب تک وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اذان فجر اور نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا جو سحری بند ہونے کے باوجود اذان ختم ہونے تک سحری کرتے رہتے ہیں یعنی کھاتے پیتے رہتے ہیں تو اپنا روزہ برباد کر دیتے ہیں، کیونکہ اس طرح ان کا روزہ ہوتا ہی نہیں اور سارا دن بھوک پیاس کے سوا انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ خیال رہے یہ باتیں کہ سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اذان فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ اذان فجر جب ہو رہا ہو، فجر کی جب اذان ہو رہی ہو تب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، ایسا نہیں، اس سے پہلے ہی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد اذان دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 14 ہے کہ کیا تھوک اور بلغم کو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ تھوک اور بلغم جب تک منہ میں ہو ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ منہ سے باہر مثلا ہتھیلی پر تھوک کر پھر منہ میں دوبارہ ڈالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسا عام طور پر کوئی کرتا نہیں ہے، اس سے کراہت محسوس کرتے ہیں لوگ بہت سارے۔ سوال نمبر 15 ہے کہ کیا روزے کی حالت میں خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا واضح جواب یہ ہے کہ خوشبو مائع یعنی لکوڈ حاصل میں ہو، لکوڈ حالت میں ہو یعنی جو بہت عام طور پر اسپرے کی حالت میں ہوتا ہے ایک خوشبو، ٹھیک ہے، تو اس حالت میں ہو یا ٹھوس حالت میں ہو، جیسے کہ عام طور پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کستوری وغیرہ کا ایک خوشبو ہوتا ہے جو جمع ہوا ہوتا ہے، اس حالت میں ہو تو اس کو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ سوال نمبر 16 ہے کہ اگر بتی کا دھواں منہ یا ناک کے ذریعے اندر گیا تو روزے کا کیا حکم نافذ ہوگا؟ اس کا جواب ہے کہ اگر کسی جگہ یا کمرے میں اگر بتی سلگ رہی ہو اور اس کا دھواں منہ یا ناک کے ذریعے اندر گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ اگر منہ یا ناک کو اگر بتی کے قریب جا کر کے اس کے دھوئیں کو کھینچا اور روزہ بھی یاد ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، نوٹ، یوں ہی کسی بھی خوشبودار یا غیر خوشبودار دھوئیں کی دھنی اس طرح لی کہ اس کے دھوئیں کو ناک یا منہ میں حلق میں داخل کیا، حالانکہ روزہ بھی یاد ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر روزہ یاد نہیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 17 ہے کہ کیا روزے کی حالت میں پان، تمباکو اور نسوار منہ میں رکھ سکتے ہیں؟ رکھنے سے روزہ کا کیا حکم نافذ ہوگا؟ عام طور پر جو پان کھاتے ہیں یا گٹکا کھاتے ہیں یا پھر تمباکو خینی وغیرہ کھاتے ہیں تو ان کے لیے ہے کہ روزے کی حالت میں منہ میں پان، تمباکو اور نسوار رکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ فتویٰ رضویہ جلد 10 صفحہ نمبر 452 ملاحظہ کر سکتے ہیں، رضا فاؤنڈیشن لاہور کی یہ کتاب ہے۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 18 ہے کہ کیا سگریٹ اور حقہ وغیرہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے کہ سگریٹ اور حقہ وغیرہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہار شریف جلد اول حصہ پنجم صفحہ نمبر 986 ملاحظہ کر سکتے ہیں، مکتبۃ المدینہ کراچی کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 19 ہے کہ کیا حقنہ یعنی پاخانے کے مقام میں دوا داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو جواب ہے کہ روزہ یاد رہنے کے باوجود حقنہ لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ فتویٰ عالمگیری اس کے لیے ملاحظہ فرما سکتے ہیں آپ۔ سوال نمبر 20 ہے کہ کیا مشتزنی یعنی اپنے ہاتھوں سے منی نکالنے سے غسل فرض کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جو لوگ یہ کرتے ہیں یہ تو پہلے اولاً یہ ہے کہ یہ سخت گناہ ہے اور گناہ کبائر ہے۔
बुजुर्गान दीन इसके ताल्लुक से अपनी किताबों में बहुत सारी बातें रकम किए हैं, फतवा रज़विया वगैरह मुलाहिज़ा कर सकते हैं, बहार शदीद में भी इसके ताल्लुक से देख सकते हैं। तो इसका जवाब है कि अगर मुश्त ज़नी से अनजाल हो जाए, यानी मनी निकल आए, तो रोज़ा टूट जाता है। समझे। इन तमाम बातों से उम्मीद है कि आप इसे समझे होंगे और इस पर अमल पैरा होने की कोशिश करेंगे और अपनी रोज़े को बर्बाद होने से बचा सकेंगे, और अपने दोस्तों अहबाब तक भी ये वीडियो पहुंचाए ताकि वो भी सुन करके अपने रोज़ा ख़राब ना कर पाए और रोज़े को बचा सके। रोज़े एक अहम इबादत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें फ़र्ज़ियत का हुक्म दिया, तो हम उसे अदा करते हैं। दुआ है कि मौला तबारक व तआला। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।